حکومت ہے، ہمارا علاقہ ہے، جیسا چاہ رہے تجھے جمتا ہے، تو جیسے آج کل چلتا ہے نا، جہاں آپ نے کہا یہ ناانصافی ہے، پاکستان جاؤ، تو آپ یہ بول کے قبول کر رہے کہ آپ ظالم میں انصاف نہیں کر سکتے، مطلب تو یہی نکلا نا۔ ارے بھائی پاکستان جانا ہوتا تو اسی وقت 1947 میں چلے جاتے نا۔ ہم 1947 میں اس لیے نہیں گئے کہ یہ ملک ہمارا تھا، کسی کے باپ کا تھوڑی تھا، تو ہم کسی کے کہنے سے کیوں جائے؟ تمہیں تکلیف ہے تو تم نیپال چلے جاؤ، برما چلے جاؤ، وہاں بھی بیٹھے تمہارے پتھر کے بڑے بڑے، تو وہاں چلے جاؤ بھائی، ہم کیوں جائے؟ لیکن یہ کہہ کر تم نے یہ تو تسلیم کر لیا، ہم نے انصاف مانگا آپ سے کہ بھائی ناانصافی ہو رہی ہے، تو آپ نے انصاف نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ نہیں جم رہا کیا؟ پاکستان چلے جاؤ۔ تو تم نے گویا یہ مان لیا کہ تم انصاف نہیں کر سکتے، تم انصاف کرنے والی قوم نہیں ہو، یہ مسلمان ہیں کہ اس نے یہی سوچا کہ حضرت عمر میری حق میں فیصلہ کریں گے مسلمان نے، اور کہیں گے تو تو یہودی ہے، بدبخت، حکومت ہماری، علاقہ ہمارا، تجھے نہیں جمتا تو جا پاکستان چلا جا۔ حضرت عمر نے کہا میں آتا ہوں بھی فیصلہ کرتا ہوں، اندر گیا، تلوار لائی صاحب، اور تلوار لائی اور جو بلند کیا، اور ایک ہی وار میں مسلمان کا سر تن سے جدا، اور جلال میں فرمایا جو میرے آقا کا فیصلہ نہ مانے محمد عمر کا اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے۔ اب پورے مدینے میں کھلبلی مچ گئی، شور ہو گیا صاحب کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آج کل بھی یہی پرابلم ہے ہمارے ساتھ۔ ارے بھائی فلاں کو آپ نے کافر کہہ دیا، وہ تو نماز پڑھتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ پرابلم یہی ہے۔ ارے بھائی فلاں کو آپ نے کافر کہہ دیا، فلاں کو مرتد کہہ دیا، وہ تو اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں، بخاری پڑھتے ہیں، مسلم پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا صاحب وہ تو نبی کے پیچھے پڑھتا تھا اور عمر نے کاٹ دیا، وہ تو مسجد نبوی میں تھا، اتنی مقدس جماعت میں نماز پڑھتا تھا کہ نہ تمہاری جماعت اتنی مقدس، نہ تمہاری مسجد اتنی مقدس، نہ تمہارا امام اتنا مقدس۔ وہ ایسا مقدس دور، ایسا مقدس عالم کہ نماز جو پڑھا رہے ہیں وہ رسول اعظم ہیں، جو جماعت ہے وہ اس کے صحابہ کی جماعت، جو مسجد ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ ایسے مقدس ادوار میں بھی جو نماز پڑھ رہے تھے ان کو بھی منافق کہا گیا، ان کے بھی سر قلم کیے گئے۔ تو یہ کوئی معیار اور دلیل نہیں ہے کہ سب کلمہ پڑھتے اس لیے مسلمان ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ بھائی شریعت کا کہاں خلاف ورزی کر رہے ہیں، کہاں رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ توہین تھی نا، حضرت عمر نے توہین سمجھا کہ میرے آقا کا فیصلہ نہیں مان رہا، اس سے بڑھ کر اور کیا رسول اللہ کی توہین ہوگی۔ کہا جو میرے رسول کا، میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے، اس کے بارے میں عمر کا یہ فیصلہ ہے۔ لیکن مدینے میں پوری کھلبلی مچ گئی کہ صاحب عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ جب خبر رسول اللہ کے پاس آئی تو غیب دل ابھی کیا کہتے ہیں؟ ابھی معاملہ بتایا نہیں گیا، حضور بے ساختہ کہتے ہیں خدا کی قسم عمر کی تلوار کسی مسلمان کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ عمر نے جس کو بھی قتل کیا یقیناً منافق ہوں گا۔ اب حضور تو جانتے تھے، لیکن اس دور کے منافق تو نہیں ماننے والے تھے نا۔ یہ وہ کہتے بھائی محمد نے اپنے ساتھی، اپنے صحابی عمر کی جو ہے وہ سپورٹ کیا ہو، تو یہ نہیں تھے، معاملہ یہ آ جاتا تو اسی وقت قرآن عظیم کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عمر کی بے گناہی کیا گناہی نہیں تھا، میں کہوں گا ان کے کام کی تعریف قرآن بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ سناتا ہے کہ منافق کسے کہا جاتا ہے۔ اور عمر نے منافق کو قتل نہیں کیا۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت 65 نازل ہوتی ہے۔ رب فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب تیرے رب کی قسم، خطاب دیکھے کیسے انداز میں ہو رہا ہے، اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم، فَلَا وَرَبِّكَ، اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنوا وہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے، لا یؤمنوا وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم کہ جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں تجھے حکم نہ بنا دے، تجھے حاکم نہ مان لے، تجھے فیصل اور منصف نہ سمجھ لے، اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے۔ اور جب تجھے حکم بنا دیا، تجھے حاکم بنا دیا، جب تیری بارگاہ میں آ گئے اور اس انداز میں آئے کہ اللہ کے نبی آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا، پھر آگے اللہ فرماتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور میرے حبیب جو کچھ بھی آپ فیصلہ کر دے، جو بھی آپ فیصلہ فرما دے، یہ نہیں کہا گیا کہ ہمارا محبوب جو ہے
فیصلے کے لیے ہم سے دریافت کرے پھر ہم جو فیصلہ کریں. نہیں، رسول کا بھی اختیار بتایا گیا کہ ہمارا محبوب جو بھی فیصلہ فرما دے تو اس کو پھر دل سے اور جان سے جب تک وہ تسلیم نہ کر لے، صدق دل سے نہ مان لے، وہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ جس کو مارا گیا اس نے اے محبوب تیرے حکم کو مانا ہی کب؟ تو وہ مومن تھا ہی نہیں. مومن تو وہ ہے کہ جو تیرے فیصلے کو مانتے ہیں، اور جو تیرے فیصلے کو نہیں مانتے وہ مومن نہیں ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے برات کا اظہار ہوا، اور اس کے بعد تب مسلمانوں کے سمجھ میں آیا کہ واقعی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب فاروق ہے وہ ایسا ہی نہیں ہے. فاروق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حق و باطل میں فرق کرنے والا، حق کو الگ اور باطل کو الگ کرنے والا، یہ اس کے فاروق کے معنی ہوتے ہیں. تو صحابہ پر آیا اور روشن ہو گیا، اور اچھی طرح سے روشن ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عمر کو جو فاروق کا لقب دیا ہے تو ایسے ہی نہیں دیا ہے. فاروق حقیقت میں فاروق ہے کہ حق اور باطل کو جدا کر دیتے ہیں. اور ایک مقام وہ آیا کہ عام طور پہ علماء اس کو نہیں بیان کرتے کیونکہ یہ بہت ہی ایک نازک مسئلہ ہے، لیکن چونکہ حضرت عمر کی فضیلت ہے اور میں اس کو کوشش کروں گا کہ سمجھاتے ہوئے اس کو بیان کر دوں. یہ حضرت عمر کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ کے ایمان کی پختگی کا عالم کیا تھا. میں نے کہا نا کہ کفر و نفاق کے معاملے میں ذرہ برابر بھی کمپرمائز نہیں کرتے تھے. وہ بنا میں کوئی مسلمان بھی سامنے آ رہا ہے تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کلمہ گو ہے، وہ دیکھتے تھے میرے آقا کی نہیں مان رہا ہے، تلوار فیصلہ کر دے گی. ایک موقع یہ آیا کہ غزوہ بدر واقع ہوا، 70 مشرکین قید ہوئے. اس میں جب وہ قیدی لائے گئے اس میں حضور کے چچا عباس بھی ہے، خود حضرت عمر کا کہ ایک چچا بھی اس کے اندر موجود ہے، مشرکین کی طرف سے گرفتار ہو کے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ماموں ہے، حضرت علی کا ماموں بھی قیدی ہو کر آیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن وہ بھی قیدی ہو کر آیا ہے. یہ سب گھر والے خاندان والے جو قید ہو کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے قیدیوں کو پیش کیا گیا. سرکار بیٹھے ہوئے تشریف رکھے، ابو بکر ہے، وہ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، علی ہے، عثمان ہے، اس میں عمر بھی ہے. آپ نے فرمایا یہ 70 جو ہے یہ سب قیدی اور ہمارے رشتہ دار ہیں. سب رشتہ دار تھے اس میں. اب میں نے کہا نا عباس ہے حضور کے سگے چچا، اس میں حضرت عمر کا چچا ہے، حضرت علی کا ماموں ہے، حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے، اور بھی دیگر جو صحابہ تھے. ہر صحابی کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار. ظاہر سی بات ہے کہ عرب کے سب ایک ہی ملک کے رہنے والے، ایک ہی شہر کے رہنے والے، مکہ کے رہنے والے تھے. تو اب آپ نے کہا کہ یہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں لیکن آج ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے. میں مشورہ چاہتا ہوں اے صحابہ کی جماعت کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. سب سے پہلے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر میں تم سے پوچھتا ہوں ان کا کیا کیا جائے. حضرت ابو بکر بڑے نرم مزاج تھے، نرم دل تھے. آپ کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہے، قربت دار ہے، گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے. آپ ایسا کریں کہ ان سے فدیہ لے لے. فدیہ مطلب کچھ روپیہ لے لے ان کے جان کے بعد اور ان کی جان کو بخش دی. اور جو فدیہ نہ دے سکے ان کو غلام بنا لیجئے مگر ان کو قتل مت کیجئے. آپ نے کہا ابو بکر بیٹھ جائیے. پھر آپ نے حضرت علی سے پوچھا، علی تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں ابو بکر کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں. ابو بکر صدیق کی رائے بڑی عمدہ ہے، ہمارے رشتہ دار ہے، اس میں ہمارا چچا بھی ہے، فدیہ لے لے حضور چھوڑ دے. ابو بکر کی اچھی رائے ہے. کہا عثمان تم کیا کہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں علی اور ابو بکر دونوں کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں. اب ابو بکر نے بولا، کوئی ابو بکر سے ہٹ ہی نہیں رہا ہے. یہ بیٹھے حضرت عمر کہ میرا نمبر کب آتا ہے. اب نمبر آیا ہے عمر، تم کیا کہتے ہو؟ اب تیور فاروقی دیکھیے، یا رسول اللہ کہنا کیا ہے، میں ان میں سے کسی سے اتفاق نہیں کرتا. آپ کا چچا عباس ہے، تلوار لیجئے اپنے چچا کا سر قلم کیجئے. علی کو اس کا ماموں دیجئے، علی اپنے ماموں کو قتل کرے. مجھے میرا چچا دیجئے، میں اپنے چچا کو ماروں گا. ابو بکر کو تلوار دیجئے، ابو بکر اپنے بیٹے کو مارے گا. یہ میرا فیصلہ. حضور نے دیکھا بہت سخت تیور ہے. فرمایا اجلس یا عمر، بیٹھ جاؤ عمر، تمہاری رائے سب کے خلاف ہے، میجارٹی ایک طرف ہے. یہ لوگ بولتے ہیں نا میجارٹی از لا. جناب اسلام میں میجارٹی از لا کبھی نہیں ہوتا، حق از لا ہوتا. اگر میجارٹی از لا ہوتا تو بھی کربلا آپ کیوں منا رہے؟ یزیدیت کا جشن منائیے نا. 22,000 کی میجارٹی ادھر ہے، ادھر 72 ہے صرف.
تو پتا چلا کہ میجارٹی کا بھی جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی وہ جماعت ناحق پر کیسے اتنے سارے مان رہے ہیں، اتنے سارے لوگ اس کے پیچھے ہیں. ارے لوگوں کی بھیڑ حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی، دلیل ہوتی ہے کہ کس کا معیار علم کا کس انداز کا ہے، کس دلیل کی بنیاد پہ بول رہا ہے، کس پختگی کی بنیاد پہ بول رہا ہے، کن دلائل و براہین کے ساتھ بول رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. اور کس عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہے. اگر عقیدے اہل سنت کی ترجمانی ہے تو جماعت حق ہے تو بات کرنے والا بھی حق ہوگا، اور جب جماعت ہی نہ حق پر ہے تو نمائندگی کرنے والا کیسے حق پر ہو سکتا ہے؟ تو یہ معیار نہیں ہوتا جماعت کا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر کی رائے ایک اکیلے تنہا. میجارٹی کہہ رہی ہے، اکثریت کا کہنا ہے کہ جزیہ وہ لیا جائے فدیہ. آپ نے کہا فدیہ لو، بات ختم ہو گیا. تو عمر آ گئے. دیکھیے اس دور میں صحابہ میں یہ نہیں تھا میری نہیں مانے تو غصہ آ گیا، ناراض ہو گئے، ایسا نہیں تھا. حضرت عمر آئے اور آپ آ کر لیٹ گئے، آرام کرنے لگے. کچھ دیر کے بعد غلام آتا ہے اور آپ کو اٹھاتا ہے. عمر میرے آقا اٹھیے اٹھیے. آپ بیدار ہوئے. غلام رو رہا ہے. کیا ہوا؟ تو رو کیوں رہا ہے؟ بولے حضور مسجد نبوی چلیے، بڑا عجیب طرفہ تماشا ہے، سب رو رہے ہیں، وہاں سب رو رہے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے کچھ پتا نہیں ہے، بس میرا گزر مسجد نبوی کی طرف سے ہوا، بازار جا رہا تھا کہ کچھ سامان خرد و نوش کی کھانے پینے کی چیزیں خریدنی تھی، مسجد میں قرآن مچا ہوا تھا، سب رو رہے تھے، میں نے دیکھا کوئی کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ بھی تشریف فرمائے، آقا بھی رو رہے ہیں، تو بس میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں. حضرت عمر بیدار ہوئے، اٹھے اور مسجد میں داخل ہوئے، لوگوں کو پھلانگتے ہوئے حضور کے قریب گئے. سرکار وہ بالکل محراب پہ بیٹھے ہوئے، محراب کے قریب. دیکھا سب رو رہے ہیں، کچھ بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں، حضور بھی رو رہے ہیں، سارے صحابہ رو رہے ہیں، پوری مسجد نبوی میں کوہرام مچا ہوا ہے. حضور کی خدمت میں گئے، حضور کے قریب بیٹھ گئے اور پھر خود بھی رونے لگے. اب بات تو خود بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی، سب کے رونے کو دیکھ کر خود بھی رونا آ گیا. روتے ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ سب رو رہے ہیں، بات کیا ہے؟ کہا عمر اللہ تعالیٰ نے تیری رائے سے اتفاق کیا اور ہماری رائے پر ہمیں تنبیہ فرمائی ہے، اور مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیتیں تھی؟ سورہ انفال، قرآن عظیم کی اب آیتیں. سورہ انفال پارہ 10 آیت نمبر 66 اور 77. رب فرماتا ہے ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض. اور اس کے بعد پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ تریدون عرض الدنیا. اور اے حبیب حال یہ ہے کہ دنیا کے عوض مال چاہتے ہیں. مطلب دنیا کے لیے آپ نے کیا کیا؟ مال لے لیا، فدیہ لے لیا. واللہ یرید الآخرہ، اور جبکہ اللہ تو آخرت چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے. کہ عمر یہ آیت نازل ہوئی تھا کفر اور اسلام میں کبھی کوئی قرابت نہیں ہو سکتی، کفر اور اسلام میں کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے تنبیہ کی. اور اس کے بعد آیت نمبر جب 77 پڑھی، اس کے بعد یہ دوسری آیت نازل ہوئی. اور وہ آیت کے جو تیور تھے بڑے سخت تھے. اس میں کیا تھا؟ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اللہ فرماتے ہیں اور میرے محبوب اگر یہ بات پہلے سے لکھی نہ ہوتی تو اے مسلمانوں جو تم نے کافروں سے مال لیا اس کے بعد اللہ تم پر سخت عذاب نازل کرتا. یہ ہمارے ارادے میں پہلے سے تھا، ہماری مشیت میں جو ہم نے کتاب لکھ چکے ہیں، جو ہونا ہے علم الہی میں تھا. اگر یہ پہلے سے نہ ہوتا جو تم نے کافروں سے مال لیا تو کیا ہوتا؟ اس کے عوض اللہ تم پہ سخت عذاب نازل کرتا. اور جیسی یہ آیت رسول تلاوت کی اور اس کے بعد سرکار کھڑے ہوئے، یہ آیت نازل ہو رہی ہے، صحابہ رو رہے ہیں اور کہا لوگوں یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے ہماری کوتاہیوں کو درگزر کیا. خدا کی قسم، اس رب کائنات کی عزت و جلال کی قسم، اگر رب ہمیں معاف نہ کرتا اور عذاب آتا تو سوائے عمر کے کوئی نہ بچتا، سب ہلاک ہو جاتا. یہ حضرت عمر کا علم کہ جن کی تائید قرآن کرتا ہے، جن کی رائے سے اللہ اتفاق کرتا ہے، جس کی رائے مشیت الہی کے مطابق ہو، صحابی کا مقام کیا ہوگا بھائی. اور ایک موقع نہیں تھا اس پر، تو الحمدللہ میری کتاب آئی رہی ہے، جیسے کل میں نے اعلان بھی کیا تھا اس کا، اس میں بہت سارے میں نے روایتیں جمع کی ہے. خود مولا کائنات فرماتے کہ ہم اصحاب میں سوائے عمر کے کوئی ایسا صحابی نہیں کہ جس کے کلام پر اللہ نے اپنے کلام کو نازل کیا ہو. کیا مطلب؟ ایسے بہت سے بھی میں بتاؤں گا، ایسے بہت سے مواقع تھے کہ جہاں حضرت عمر نے کہا اور انہی جملوں میں اللہ نے کلام الہی کو نازل کیا.
حضرت عمر نے رائے دی اور اللہ نے اس رائے سے اتفاق کیا. یہی وجہ ہے کہ خود مولا کائنات کہتے ہیں, اس کو امام شاہبی جو امام ابو حنیفہ کے استاد ہے اور جلیل قدر تابعی ہے, ان سے روایت آتی ہے ان شاہبین رضی اللہ عنہ قال ان علی رضی اللہ عنہ قال قلنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا نشک ان السکینۃ تنتقی علی اللسان عمرہ. کہتے ہیں کہ اے لوگو سنو, ہم صحابہ اکرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپس میں کہا کرتے تھے کہ عمر کی زبان پر سکینہ بولتا ہے. سکینہ کیا ہوتا ہے؟ کلام الہی, الہام الہی. یہ عمر کی زبان عمر کی نہیں ہے, بلکہ عمر کی زبان سے اللہ کلام فرماتا ہے. یہ ہم صحابہ کہتے تھے, اور روایت بھی پھر ضعیف نہیں ہے. اس کو امام عبدالرزاق نے لکھا ہے المصنف میں, جو امام بخاری کے دادا استاد ہے. حدیث نمبر 2038 پر. امام احمد بھی لائے ہیں اس کو اپنی مسند میں, حدیث نمبر 834 پر. امام ابن سعد نے لایا طبقات میں, امام طبرانی لائے معجم الکبیر میں, امام ابو نعیم لائے حلیۃ الاولیاء میں. تو اللہ تعالیٰ کا کلام یا الہام الہی زبان عمر پر جاری ہوتا ہے. یہ صحابہ میں مشہور تھا. اور کہنے والی ذات کون سی ہے؟ حضرت علی کی. دیکھ اس سے انداز لگاؤ میں حضرت علی کی ہی روایتوں پہ کل سے زور کیوں دے رہا ہوں. روایت تو یہ روایت اور بھی صحابہ سے آئی ہے, لیکن میں اس میں انتخاب کرتا ہوں حضرت علی والی روایت کا. وجہ یہ ہے کہ آپ پہ ظاہر ہو جائے. آج کے جاہلوں کے چکر میں مت پڑیے کہ جو یہ سب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صاحب علی حق پر تھے باقی سب نہ حق پر تھے, بڑے جھگڑے تھے ان میں, بڑے اختلافات تھے. جی نہیں, یہ اتنے شیر و خوار تھے کہ ان میں رشتہ داریاں بھی تھی اور ایک دوسرے کی فضیلتوں کے اظہار کرتے تھے, ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے تھے. اور اختلاف رائے الگ ہے بھائی. دیکھیے وہ دو برادران بیٹھے ہمارے اب سامنے, وہی دکھتے ہیں مجھے, علی بھائی اور غلام یاسین بھائی. بہت سے بزنس کے معاملات میں اختلاف رائے ہوتی ہے دونوں میں. علی بھائی بولتے ہیں نہیں دیکھو ایسا کرنا ہے, غلام یاسین بولتے ہیں نہیں بھائی جان میرے خیال سے اس کو ایسا کیا جائے. اختلاف رائے, لیکن ہے تو شیر و شکر. دیکھیں اب تک جو بچپنے سے ساتھ ہے تو اب تک بڑھاپے تک نہیں چھوڑا ہے. تو بھائی جب ان کی محبتوں کا یہ عالم ہے, وہ تو رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے, یہ حاجی عبد الستار کی تربیت یافتہ ہے, تو یہ عالم ہے جو رسول کا تربیت یافتہ, اس کا عالم کیا ہوگا بھائی؟ ان میں کیا اختلافات تھے؟ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابہ کہا کرتے تھے, صحابہ میں تذکرہ ہوتا تھا ہمارے کہ عمر کی زبان پر سکینہ بولتا ہے, عمر کی زبان سے اللہ کلام کرتا ہے, عمر کی زبان پہ کلام الہی جاری ہوتا ہے. اور ایسے اتنے موقع کہتے کہ سوائے عمر کے ایسا کوئی صحابی نہیں کہ جس کے ہم کلام ہو کر خدا نے کلام کیا ہو. میں صرف 3 مثالیں یاد دے رہا ہوں کہ حضرت عمر آتے ہیں رسول اللہ سے عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے مقام ابراہیم سے بڑی محبت ہے. کہا عمر مقام ابراہیم سے کیوں محبت ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے جد ابراہیم اس پر جو کھڑے ہوئے تھے, ان کے قدم کے جو نشان ہے, وہ قدم کے نشان مجھے بڑے معلوم ہوتے ہیں. اگر آپ کے جد ابراہیم نے یہ کعبہ نہ اس پر کھڑے ہو کے تعمیر کیا ہوتا تو آج ہمارے لیے توحید کا کون سا مرکز ہوتا, ہم کس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے. مجھے حضور بڑے مقام ابراہیم سے محبت ہے, میں چاہتا ہوں کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھی جائے, مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بنایا جائے. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. کہا عمر کہ تمہاری خواہش ہے. اسی وقت آیت کریمہ نازل ہوئی, اسی وقت یہ کہہ رہے عمر, اور آیت آتی ہے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت 125. اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اے محبوب اللہ حکم دیتا ہے مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو. یہ ہے حضرت عمر کی خواہش کا عالم. کتنے موقع, میں نے ایک جملہ ہی ختم کر دیا اس بات پہ کہ علی کہتے ہیں ہم اصحاب میں سوائے عمر کے کوئی صحابی ہی نہیں کہ جس کے کلام سے اللہ نے اپنے کلام کو کے تعلق کو جوڑا ہو. عمر کے کلام میں اللہ نے اپنے کلام کو شامل کیا ہو. اور ایک موقع یہ آتا ہے کہ رسول اللہ کی ازواج میں اختلاف ہو گیا حضور سے خرچہ مانگ رہی ہے دادا, یا رسول اللہ جو کچھ آپ دیتے ہیں نا اس میں گزارا ہوتا نہیں. یہ عورتوں کی بہت پرانی عادت ہے بھائی, اس پہ کوئی زیادہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آج اکثر گھروں میں جھگڑے اسی پہ ہوتے ہیں نا, بیوی بولتی ہے خرچہ نہیں چلا تو کتنا کماؤں, کہاں سے لاؤں, تو کیا پتا کیسے کماؤں. لوڈ نہیں لینا بھائی. رسول کی ازواج کا بھی یہی حال تھا, یہ بہت پرانا دور سے چلا آ رہا ہے. کہتی یا رسول اللہ یہ خرچہ پورا نہیں ہوتا. سرکار نے کہا کہ قناعت پسندی اختیار کرو, قناعت پسندی اختیار کرو. ازواج نے میجارٹی بنا لی صاحب, اور ساری ازواج جس حجرے میں جائے وہ یہی خرچے کرو نہ اپنا روئے. سرکار ناراض ہو گئے. اب حضرت عمر کو خبر ہوئی, حضرت عمر حاضر ہوتے, ساری ازواج کو بلایا اور ایک جگہ جمع کیا, اور اس کے بعد جو جملے فرمائے. جملے کیا تھے؟ کہا دیکھیے جو آپ کر رہی ہے نا اچھا نہیں کر رہی ہے. مجھے اچھا خود حضرت عمر کی بیٹی بھی تھی اس میں, حضرت حفصہ,
حضور کی زوجے ہیں، سسر ہے رسول اللہ کے حضرت عمر، ابو بکر صدیق کی بھی بیٹی ہے حضرت عائشہ، ابو سفیان کی بھی بیٹی ہے اس کے اندر، کیا نام ہے ان کا، حضرت ام حبیبہ، یہ دیکھیں سب رشتہ دار ہے. اور یہ کون ہے ابو